ایسے اب آرٹسٹ اور اینکرز، اب آپ یہ میری طرف سے بالکل یہ سیریس سمجھ لو کیونکہ بہت ہو گیا. جب آپ کو گھر والے تمیز نہ سکھائیں یا آپ کے ایتھکس جو ہیں آپ ان کو جو بیچ کھائیں کچھ ڈالرز کے لیے یا کچھ مشہوری کے اگینسٹ، تو آئی ایم گونا ٹیل یو ونس اینڈ فار آل. اب اگر کسی نے میرے بارے میں کچھ پرسنل کامنٹس کیے کسی بھی ویڈیو میں، ایک تو لوگ آپ کے نیچے جو بےزتی کر رہے ہیں وہ تو ہوگی ہی، ساتھ میں اب آپ پہ لیگل ایکشن دوں گی. سن لیجئے کہ آپ کو کورٹ آنا پڑے گا، بار بار آنا پڑے گا، سالوں آنا پڑے گا. ایک میں آپ پہ کروں گی کرمنل ڈیفیمیشن کیس، ایک میں آپ پہ کروں گی سول ڈیفیمیشن کیس. پھر پیکا کا جو لاز ہیں اس کے اگینسٹ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی آپ کے اوپر کارروائی ہوگی. اچھے خاصے ذلیل ہوں گے آپ، خوار ہوں گے، آپ کے پیجز اور جو چینلز ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. بٹ انف از انف نا، پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر پوڈ کاسٹ پہ ویوز لینے کے لیے میرا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آرٹسٹ اور وہ جو یہ اینکر جو بنے ہوئے ہیں خود ہی جن کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی سینئر سے، میں آپ سب کو اب یہ فائنل وارننگ دے رہی ہوں کہ شٹ اپ، بہیو یور سیلف. اور میرے بارے میں اب کوئی پرسنل بات کرے گا تو آئی ول سی یو ان کورٹ. وہاں باقی جہاں تک میرے فینس کا اور فالوورز ہیں، آپ کے لیے رسپیکٹ. اور کبھی بھی کوئی سوال کوئی کنفیوژن ہو مجھے ان باکس کرو انسٹاگرام پہ، آپ مجھے ریچ آؤٹ کریں، آپ بتائیں نادیہ یہ بات اس کو ذرا کلیئر کر دیں. بالکل آپ کے لیے اینی ٹائم، بیکاز جو میں ہوں وہ آپ کی محبت آپ کے پیار کی وجہ سے ہوں. باقی مجھے کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرا پرسنل اوپینین، میرے اپنے پرسنل. السلام علیکم جی. آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کچھ بولوں کیونکہ ہمارے بہت ساتھی آرٹسٹ جو موجودہ جو بھی چل رہے ہوتے ہیں ٹاپک اس پر بات کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں، بری کرتے ہیں، ان کی مرضی. اور سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا ہے جو بھی دل میں بات ہے نا بس بول دیں اور وہ آن ایئر چلی جائے گی، یعنی سوشل میڈیا پر چلی جائے گی. پہلے یہ سوشل میڈیا کی سہولت نہیں تھی تو لوگوں کے جتنے بھی کامنٹس ہوتے تھے وہ ریزرو رہتے تھے، دل کی بھڑاس نہیں نکلتی تھی. اب بہت آسانی ہو گئی ہے. ایک تو مجھے شدید اعتراض ہے ان لوگوں پر جو سیٹ پر بیٹھ کر، سیٹ پر نہیں مطلب سیٹ پر، پروگرام کے سیٹ پر بیٹھ کر کسی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. آئزہ کو کیا گیا کرٹیسائز کہ بھائی ایکٹنگ بھی کر لو، کب تک اپنی خوبصورتی پر، جویلری پر، کپڑوں پر کھیلتی رہیں گی. وہ سب کچھ کر کے منوا کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. اور باقی پینل میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک کی خوبصورتی کی دھوم رہی ساری زندگی، بہت خوبصورت رہی وہ، ایک ہوسٹ بہت اچھی رہی، اور ایک ڈائریکٹر اچھی ہے، ایکٹنگ میں انہوں نے چند ایک کام کیا. تو خیر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوں ان سب باتوں کے لیے، لیکن میرے پاس بھی رائٹ ہے سوشل میڈیا پر آ کر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور جو چوتھی ہوسٹ ہوتی ہیں، گیسٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے نو ڈاؤٹ، وہ کبھی کبھی اچھے کامنٹس کرتی ہیں. تو پلیز بیٹھ کر اپنے ہی آرٹسٹوں کو ایسے مت بولیں. آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آرٹسٹ سیٹ پر جب ہوتا ہے، جب کام کرتا ہے، اس کی کتنی محنت شامل ہوتی ہے. اور رہ گئی بات کہ جی کپڑے، جویلری، میک اپ خوبصورتی سے کب تک منوائیں گی، یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گیٹ اپ میں آتے ہیں نا تو آپ کو ایکٹنگ 25% کرنی پڑتی ہے، 50% آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کیریکٹر کا گیٹ اپ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں معلوم نا تو پلیز مت بولیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈیتھ ہوئی، یہاں تو طبعی موت، اگر آرٹسٹ مر جائے اسے بھی نہیں جینے دیتے بھائی، مرنے بھی نہیں دیتے سکون سے کہ اس نے ٹیبلٹس کھائی ہیں، اس نے وہ ینگ رہنے کے لیے ٹریٹمنٹ کروائے ہیں، اس لیے اس کا دل بند ہو گیا ہے. پلیز لوگوں کے دل بند نہ کریں. ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے دینے والے. میں مجبوراً بولی ہوں کیونکہ پلیز مت بولیں. ایک ہماری اور آرٹسٹ ہیں، وہ تو گالیاں تک بک دیتی ہیں آرٹسٹوں کو. تو یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں، اس کا خیال کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ کسی کی بڑی محنت ہوتی ہے کسی کام میں تو آپ اس کی دل آزاری نہ کریں. گو کہ ایک بندے کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کے پاس رائٹ ہے نا کہ آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر، تو اپنے لفظوں کا چناؤ جو ہے نا بہت محتاط انداز میں کریں. اور جس کے بارے میں نے جو کہا ہے سب میری دوستیں ہیں، لیکن سب سمجھ جائیں گی. تھینک یو سو مچ.